سینئر صحافی اور کالم نگار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ عمران خان دور حکومت میں قوم کے خلاف ایک بڑا جرم یہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ سے رائے لیے بغیر کم و بیش 7,000 جنگجو وطن واپس لا کر مختلف علاقوں میں آباد کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں صرف لاہور میں گرفتار ہونے والے افراد کی بڑی تعداد انہی افغان جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ پروجیکٹ عمران خان اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث عناصر میں نادیدہ مراسم پائے جاتے ہیں۔ اپنے ایک کالم میں وجاہت مسعود لکھتے ہیں کہ 30 ستمبر کو ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ مسلم تقویم میں یہ دن مسلمانوں کے لیے کسی بھی دوسرے تہوار سے زیادہ جذباتی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئٹہ سے 50 میل جنوب میں مستونگ کے مقام پر بھی عید میلاد النبی کا جلوس نعت اور درود کی آوازوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ کل 3.25 لاکھ آبادی کے ضلع مستونگ میں جلوس کے شرکاء کی تعداد زیادہ سے زیادہ چند ہزار ہوگی۔ اچانک ایک زوردار دھماکے سے خودکش حملہ آور نے تباہی پھیلا دی۔ 60 پرامن شہری خاک میں لتھڑے لہو آلود کپڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ واضح رہے کہ مستونگ کا مغربی حصہ افغانستان کی سرحد سے ملتا ہے۔ عین اسی وقت خیبر پختونخوا کے جنوب مغربی ضلع ہنگو میں نماز جمعہ پر خودکش حملے میں 5 عبادت گزار شہید ہوئے۔ اس دوران افغانستان سے دراندازی کی کوشش ہوئی، جہاں 4 پاکستانی جوان شہید اور 3 جنگجو مارے گئے۔ حالیہ واقعات کی طرح شہید پاکستانی جوانوں اور مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کی اموات میں تناسب قابل غور ہے۔ 2-3 روز بعد 1 اکتوبر کو میاوالی میں درجن بھر دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملہ کیا۔ 2 حملہ آور جہنم واصل ہوئے، جبکہ ایک ہیڈ کانسٹیبل شہید ہوا۔ خودکش حملہ آوروں کا تعلق العدم ٹی ٹی پی سے بتایا گیا ہے۔ نگران وزیر داخلہ اور دوسرے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے مذمتی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ وجاہت مسعود کے مطابق اس دہشت گردی پر حسب توقع جمیعت العلماء اسلام کا رد عمل زیادہ شدید ہے۔ یہ علاقے جمیعت العلماء اسلام کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ چند روز قبل اسی سیاسی جماعت کے متحرک رہنما مولوی حمد اللہ ایک قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سال رواں کے دوران دہشت گردی کے کل واقعات میں نصف سے زائد حملوں میں جمیعت العلماء اسلام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس صورتحال کے کئی زاویے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2007، 2009 اور 2015 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نیز فوج کی بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے باوجود دہشت گردی کا عفریت ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہ یاد کرنے میں حرج نہیں کہ جب ہماری ریاست دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان سمیت بھرپور کارروائیوں کا اعلان کر رہی تھی، اس وقت بھی ملک میں یہ رائے موجود تھی کہ اندرون ملک میں موجود دہشت گردوں کے سرپرستوں، حامیوں اور سہولت کاروں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو ہماری غلط فہمی تھی کہ افغانستان پر قبضہ کرنے میں کامیابی کے بعد طالبان ہماری ریاست کا مضبوط بازو ثابت ہوں گے۔ ہمارے سابق وزیر اعظم نے تو قومی اسمبلی کے فلور پر اعلان کیا تھا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں۔ ہمارے ایک اعلیٰ ریاستی اہلکار نے کسی سفارتی یا سیاسی مفاد کو مد نظر رکھے بغیر کابل کا دورہ فرمایا اور کابل کے ہوٹل کی چائے کو لذیذ قرار دیا۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہیں پروجیکٹ عمران خان کے کامیاب اور ناکام حصوں کا منصوبہ ساز سمجھا جاتا ہے۔ عین اس وقت کابل پر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبضہ کرنے والے طالبان ہزاروں ایسے افراد کو رہا کر رہے تھے جو پاکستانی ریاست کو دہشت گردی میں مطلوب تھے۔ وجاہت مسعود بتاتے ہیں کہ قوم کے خلاف اس سے بڑا جرم یہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ سے رائے لیے بغیر کم و بیش 7,000 جنگجو وطن واپس لا کر مختلف علاقوں میں آباد کیے گئے، جن کا بنیادی مقصد سابقہ قبائلی علاقوں کو بندوبستی اضلاع میں ضم کرنے کے منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ اطلاعات کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں صرف لاہور میں گرفتار ہونے والے افراد کی بڑی تعداد انہی افغان جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ دوسرے لفظوں میں پروجیکٹ عمران خان اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث عناصر میں نادیدہ مراسم پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت پر 2021 کے بعد جو بحران آیا ہے، اس کے دیگر اسباب کے علاوہ ایک بنیادی وجہ افغانستان کے ساتھ ایسی اسمگلنگ بھی ہے جس نے پاکستان میں غذائی بحران اور مالیاتی خسارے کو مہمیز کیا ہے۔ افغانستان پر قابض طالبان کے رویے سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے وہ وفادار شہری درست رائے رکھتے تھے جو افغان اور پاکستان طالبان کو ایک ہی سکے کے 2 رخ قرار دیتے تھے۔ ہم نے اپنی افغان پالیسی کے غیر مدلل دفاع میں مختلف طرح کے جھوٹ بولے ہیں جو دراصل قوم کے خلاف جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔
कभी हम तालिबान में अच्छे और बुरे की तमीज़ करते थे, कभी ड्रोन हमलों को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार देते थे, कभी हमें शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई से मशरक़ी महाज पर दिफाई कमज़ोरी का अंदेशा था, कभी हम ब्लैक वाटर का मंतर पढ़ते थे, कभी हम अफगानिस्तान में मुखालिफ ममालिक के कौंसल खाने गिनवाते थे और कभी पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाई के पीछे राह और दूसरी मुखालिफ एजेंसियों का हाथ बयान करते थे। वजाहत मसूद कहते हैं कि मुखालिफ खुफिया एजेंसियों का यही काम होता है। हमें तो ये पूछना चाहिए था कि हमने इसके तदारुक में क्या किया। असल बात यह है कि हमने अंदरूनी मुल्क मौजूद इंतहा पसंद और दहशतगर्द अनासिर को अपना असासा समझ रखा है। ये असासे अब हमारे गले का तौक बन रहे हैं। मुश्किल यह है कि बैरूनी दुनिया हमारे सियासी अज़्म और रियासती हच्चर बच्चर से तंग आकर हमसे बेनियाज हो चुकी है। अगस्त 2021 के बाद से अफगानिस्तान की मईशत सुकड़कर 30% रह गई है और 90% अफगान इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। अफगान तालिबान में फैसला कुन हैसियत इंतहा पसंद ग्रोह को हासिल है जो अपने पुराने तौर तरीक़ों की तरफ लौट चुका है। हमें ये फैसला करना है कि दहशतगर्दी के बैल को सींगों से पकड़ना है या हस्बे मामूल मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी की नई फसलें काश्त करना है। एक तरफ बलूचिस्तान और पंजाब में मजहबी अक़लियतों पर ज़िंदगी तंग की जा रही है और दूसरी तरफ खुली दहशतगर्दी पूरी तरह सर उठा चुकी है। मुआशी तरक्की के मंसूबे अपनी जगह, लेकिन दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम अपनी मईशत, सियासत और तमद्दुन को तरक्की के रास्ते पर नहीं डाल सकते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।